اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کی علاقائی زبانوں کا پشتو پوائنٹ کریں گے۔ پشتو خیبر پختونخوا کی اکثریت کی زبان جو ہے وہ پختو یا پشتو ہے، اور یہ زبان بولنے والوں کو پختون یا پشتو کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی ابتدا تقریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت میں ہوئی تھی، اور اسی لیے یہ زبان بولنے والوں کو پختون یا پشتون کا نام دیا گیا ہے۔ پشتو زبان کے ادوار آپ نوٹ کر لیں، آپ کی بک میں نہیں ہے۔ پشتو زبان درج ذیل ادوار میں بٹی ہوئی ہے۔ 3 ادوار تھے، اس کے 3 دور تھے: امیر کروڑ سے لے کر خوشحال خان کٹک سے پہلے تک کا دور پہلا دور، خوشحال خان کٹک سے لے کر 19ویں صدی کے آخر تک کا دور دوسرا، اور 20ویں صدی کے آغاز سے آج تک کا دور تیسرا دور ہے۔ اب پشتو ادب کا سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ شاعری سے ہوا تھا۔ شاعری اس کا پہلا موضوع تھا، جس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، اور اس کا نام پٹا خزانہ تھا، اور نظم کا پہلا شاعر جو ہے وہ امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ میں کر لیں۔ بعد میں 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا، اور اس میں عربی اور فارسی کے بہت زیادہ حروف جو تھے وہ اس میں شامل ہو گئے۔ قصیدہ اور مرثیہ نگاری 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیہ نگاری بھی پشتو کے خاص اصناف میں، یعنی خاص الفاظ، بہترین الفاظ میں مانی جانے لگی۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مداح کے اصناف پشتو ادب کا حصہ بنے۔ تذکرۃ الاولیاء کے نام سے ایک قدیم تصنیف دستیاب ہوئی۔ تحقیق کرنے والوں نے اس کو دریافت کیا اور دیکھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس دور کے جو پشتو شاعر تھے انہوں نے حمد اور نعت کے اصناف پر بھی طبع آزمائی کی تھی، اور حمد اور نعت کو بھی اپنا موضوع بنایا تھا، اور یہ کتاب 1200 صفات پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد حروف تہجی محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص تھا، جس نے باقاعدہ طور پہ پشتو کو حروف تہجی فراہم کی، تیار کر کے دی، اور وہ حروف تہجی آج تک بھی رائج ہے، اور پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں نظر آتے ہیں، یا پوائنٹ الگ سے بھی بنا لیجیے گا کہ نمایاں موضوعات جو ہیں پشتو کے وہ حریت، غیرت، جنگ وغیرہ کے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خان یا پٹھان قوم جو ہے وہ غیرت کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے، اور جنگ کے لیے بھی بہت دلیر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو افغانستان سے روس اتنی بڑی سپر پاور تب کی، وہ بھی 1878 میں ہار کے تو چلا گیا، 1878 میں آیا اور 1889 میں ہار کے چلا گیا، اور اس کے بعد امریکہ آیا، اور آج امریکہ بھی ہار چکا ہے، اور مختلف مذاکرات کے ذریعے وہاں سے نکلنے کی کوششوں میں ہے، اسی وجہ سے کہ وہ قوم دلیر بہت زیادہ ہے، اور وہ جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ تصوف کا تذکرہ بھی اس میں ملتا ہے، یعنی ظاہریت کو کھو دینا اور اپنے باطن میں خودی میں گم ہو جانا، اپنی میں کو مار دینا، خودی کو مارنا۔ ملا مست اس کے اسلوب میں کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ خوشحال خان کھٹک اور رحمان بابا 2 بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں پشتو کے، اور خوشحال خان کھٹک جو ہیں یہ صاحب سیف بھی تھے، صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی انہوں نے جہاد کو بھی اپنا مقصد سمجھتے تھے، اور انہی کے الفاظ ہیں کہ خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل دید ہیں، دیکھنے والے ہیں، جب تلوار اور زروں کی جھنکار ہوتی ہے، یعنی تلوار اور زرہ جو آپ پہن کے جنگ کرتے ہیں، تو ان کے سایوں میں پلنے والے جو شیر جوان ہیں وہ ان کو پسند کرتے، اور اپنا موضوع بھی ان کا یہی تھا کہ جہاد اور جنگ۔ خوشحال خان کھٹک نے اپنی شاعری میں مختلف شعبہ زندگی کے متعلق لکھا، ان میں عشق حقیقی بھی تھا، یعنی اپنے رب سے عشق کرنا، ایسا عشق جس کی کوئی مثال نہ ہو، عشق مجازی کسی انسان سے عشق کرنا، اور عشق مجازی کے ذریعے انسان عشق حقیقی تک پہنچتا ہے۔ تصوف یعنی اپنی ظاہریت کو بھول کے، اپنی میں کو ختم کر کے، اپنی خودی کو ختم کر کے، خود کو مار کے ایک اور ہی کیفیت میں چلے جانا، اپنے اندر گم ہو جانا۔ حریت اور بہادری کے موضوعات بھی نمایاں تھے ان کی شاعری میں۔ اس کے بعد نیکسٹ رحمان بابا بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور ان کی شاعری کا جو موضوع تھا وہ بھی عشق و تصوف تھا، اور ان کے ایک اور پوائنٹ انہی کا بن جائے گا، عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس پہ آپ بہت لکھ سکتے ہیں کہ اصل میں مقصد ان کی اس تحریر کا مقصد یہ تھا کہ رب نے جو یہ کائنات بنائی ہے وہ اپنے محبوب کے
عشق میں بنائی ہے، اس کے عشق میں، اور اس کے عشق کا نظارہ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ کائنات بنائی اور اس کا سارا نظام بنایا۔ تو یہ کائنات در حقیقت عشق کے لیے تخلیق کی گئی۔ اور بعد میں آنے والے جو شعراء تھے ان کے نام آپ نوٹ کر لیں، خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کے بعد میں جو آنے والے شعراء تھے ان میں سمندر خان، اجمل خٹک، امیر حمزہ سنواری قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد لوک گیت جو شاعری کے لوگ پشتو شاعری کے، ان میں چار بیتا، ٹپا، علم کئی بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان گیتوں کی صورت میں شاعری کو بہت زیادہ اوپر جانے کا موقع ملا، اور جو شعراء نے اس کو اپنایا وہ نور الدین ہے اور ملا مقصود ہیں۔ اس کے بعد پشتو نثری ادب نیکسٹ ہے، وہ آپ پوائنٹ بنا لیں۔ پشتو نثری ادب جو ہے اس نے بہت 20ویں صدی کے بعد ترقی حاصل کی اور بہت زیادہ کی، پاکستان میں جدیدیت لے کر آئی، اور اس میں ڈرامہ اور ناول اور افسانہ نویسی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے بہت زیادہ نمایاں ہوئیں، اور ان میں بہت زیادہ کام کیا گیا۔ ان میں قاضی رضوانی ہیں جنہوں نے بہت کام کیا، منشی احمد جان ہیں، فضل حق شیدہ ہیں، رسول رسا ہیں، میاں یوسف کاکا خیل ہیں، مولانا عبد القادر بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد پشتو زبان کے 3 لہجے، ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا، دوسرا جنوب مغرب کے، تیسرا زئی قبائل کا، اور یہ تینوں تقریباً ایک دوسرے جیسے ہیں لیکن صرف تلفظ کا فرق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، پاکستان کے بعد پشتو کا جو فروغ تھا وہ 1954 میں پشتو اکیڈمی قائم کی گئی، 1962 میں پشاور یونیورسٹی میں پشتو کا شعبہ قائم کیا گیا، اور ٹی وی اور ریڈیو نے بہت اہم کردار ادا کیا۔